یہ بات ہے سورہ فاتحہ کی، یہ سورہ ہے قرآن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی سب سے عظیم سورہ الفاتحہ کے بارے میں۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر ہم اس کا اصل مطلب، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پیغام سمجھنے سے رہ جاتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ قرآن کا پہلا چیپٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے دا اوپننگ، یعنی قرآن کا دروازہ۔ جیسے کسی کتاب کا پہلا صفحہ اس کا مختصر تعارف ہوتا ہے، ویسے ہی یہ سورہ قرآن کا تعارف ہے، جس میں پورے اسلام کا میسج کنڈینسڈ فارم میں دیا گیا ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں، کیونکہ اس میں قرآن کے سب تھیمز سمائے ہوئے ہیں: توحید، رحمت، ہدایت، قیامت اور عبادت۔ علماء کے مطابق یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ نیا شروع ہوا تھا۔ اس وقت قریش کے لوگ شرک، اندھیرے اور جہالت میں گم تھے، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا، ایک ایسی دعا کے ذریعے جس میں بندہ اپنے رب سے سیدھا رابطہ بناتا ہے۔ یعنی قرآن کا پہلا پیغام عبادت سے نہیں، دعا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کی راہ کا پہلا قدم ہے، اللہ سے مانگنا۔ چلو اب اس کی ہر آیت کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ آیت ہر عمل کا آغاز ہے۔ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر وقت رحمت برساتا ہے۔ بسم اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے اور اللہ کے بھروسے پر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی نہ صرف انسانوں کا بلکہ فرشتوں، جنات، جانوروں، پہاڑوں، سمندروں، سب کا رب ایک ہی ہے۔ یہاں اللہ اپنی قدرت اور ربوبیت کا تعارف کراتا ہے۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے، شکر کرو، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب رب کا دیا ہوا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ دونوں صفت رحمت پر زور دیتی ہیں۔ الرحمن وہ جس کا کرم سب پر ہے، اور الرحیم وہ جو اپنے خاص بندوں پر زیادہ مہربان ہے۔ یعنی اللہ صرف جج نہیں بلکہ محبت کرنے والا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے عمل کا حساب دے گا تو صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ یہ آیت انسان کے اندر ذمہ داری اور خوف دونوں پیدا کرتی ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ضرور ملے گا، اسی لیے اپنی زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کا سب سے گہرا مقام ہے، بندہ اور رب کے درمیان سیدھا رشتہ۔ یہاں شرک کا انکار ہے اور توحید کا اظہار، یعنی یا اللہ ہم صرف تجھے مانتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سیلف ریلائنس نہیں، اللہ ریلائنس سکھاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ ہر نماز میں بندہ یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جس میں تو راضی ہے۔ اس راستے کا مطلب ہے زندگی کا وہ طریقہ جس میں انسان سچ، انصاف اور صبر پر قائم رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہدایت ان لوگوں کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغام پر چلے، جن پر اللہ نے رحمت برسائی، اور غلط راستہ ان کا ہے جو حق کو جان کر بھی اس سے منہ موڑ گئے۔ سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے، ایک رشتہ ہے اور ایک زندگی کا فارمولہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا: نمبر 1، پہلے اللہ کا شکر کرو۔ نمبر 2، اس کی رحمت پہ یقین رکھو۔ نمبر 3، قیامت کے دن کا خوف رکھو۔ نمبر 4، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ نمبر 5، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگو۔ یہ سورہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی ٹریننگ ہے۔ ہر نماز میں جب ہم اس سے پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے نیا عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کے بندے ہیں اور اسی کی رہنمائی چاہتے ہیں۔
سوچو، ہر دن ہم 5 وقت یہ سورہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم ہر دفعہ دل سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ جب تم دل سے مانگتی ہو تو اللہ خود تمہارا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، غم اور اندھیروں میں یہ سورہ روشنی بن جاتی ہے۔ سورہ الفاتحہ ہمیں ایک بات سمجھاتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا قوت اس کا رب سے رابطہ ہے۔ جب وہ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کا ہر طوفان چھوٹا لگتا ہے۔ اسی لیے اگلی بار جب تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو تو دل سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ زندگی کا پہلا سبق ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اس کے راستے پر چلو۔ اگر آپ کو یہ شارٹ تفسیر اور سٹوری پسند آئی تو قرآنی کہانیاں اور ان کا پیغام سیریز میں نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے، جہاں ہم سورہ الناس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے پیغام کو سمجھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔